پھر حدیث مبارکہ میں حضرت عاص بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کے والد نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ صدقہ کر دے۔ تو ان کے بھائی جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے 50 اونٹ صدقہ کر دیے۔ تو یہ عاص بن وائل کہنے لگے میں بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں یہ بات پیش کرتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم ارشاد فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کہ یا رسول اللہ میرے والد نے انتقال کے وقت یہ کہا کہ 100 اونٹ صدقہ کرو اور میرے بھائی نے 50 کر دیے، کیا میں ان کی جانب سے 50 اونٹ صدقہ کروں یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا آپ کے والد ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں؟ عرض کیا نہیں، یعنی حالت ایمان پر دنیا سے نہیں گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو اب آپ کا صدقہ کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں اگر وہ ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو اب آپ صدقہ کرتے یا ان کے لیے حج کرتے یا ان کے لیے دعا کرتے تو تمہاری دعا تمہارا صدقہ انہیں فائدہ پہنچتا اور ان کی درجات بلند ہوتی۔ اسی طرح دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے انتقال ہو، یا رسول اللہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس کا ثواب میری والدہ محترمہ کو پہنچا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو فلاں مقام پر پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا دو اور اس کنویں کا نام سعد امہ، یہ سعد کی والدہ کا نام سے اسے منسوب کر دو اور جب تک لوگ اس سے پانی لیتے رہیں گے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو برابر پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا افضل الصدقۃ من الماء، تمام صدقوں میں افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ یاد رکھیں پیاسے کو پانی پلانے کی بدولت اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول ایک معاشیہ خاتون تھی، انتہائی گناہ گار تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو ہانپتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاشیہ اس گناہ گار خاتون کے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ وہ اللہ کریم رحمت الہیہ پانا میں جوید، اللہ کی رحمت جب کسے بخشنا چاہتی ہے کسی اچھے عمل کسی اچھا نیکی اس سے ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مسلمانوں اپنے مرحومین اپنے کرم فرماؤں کے لیے اپنے حلقہ احباب کے لیے 5 وقت کی نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔